الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصبر عند الصدمة الأولى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دوسرے پارے کے دوسرے رکوع کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے: اے ایمان والو، مدد حاصل کرو اللہ تعالیٰ سے صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے. بلا شبہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تلاوت کیا ہے، اس کو مسند احمد نے، امام طبرانی نے اور دیگر احادیث کی کتابوں نے نقل کیا ہے. آپ نے فرمایا صبر اصل میں وہ ہے کہ جیسے صدمے کی، پریشانی کی، غم کی کوئی خبر ملے تو فوراً اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، صبر کرے تو اس صبر پر اجر ہے. صبر غم کی خبر سننے کے بعد تھوڑا تھوڑا جیسے ٹائم گزرتا ہے تو صبر آ ہی جاتا ہے، حوصلہ مل جاتا ہے. لیکن جیسے ہی کوئی پریشانی کی انسان خبر سنے تو اسی وقت صبر شروع ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ پہلے تو گلے شکوے بھی کر لے، گریبان بھی پھاڑ دے، سب کچھ کر لے، تو پھر ایک دو دن کے بعد پھر صبر بھی کر لے تو اس صبر پر اجر نہیں ہے. جیسی ہی کوئی خبر ہو تو اس پر صبر کرنے میں اجر بھی ملے گا، ثواب بھی ہے، اور ایمان کی حلاوت بھی محسوس کرے گا. ایمان قوی ہونے کی دلیل ہے ہر طرح کی خبر سن کر اس کے اوپر صبر کرے. قرآن مجید نے اسی میں آگے فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ہم ضرور بضرور تم کو آزمائیں گے، کبھی پھل کم دے کر، کبھی غلہ کم دے کر، کبھی کوئی مصیبت، فوتگی، کوئی اس طرح کی پریشانی میں، مختلف مراحل میں آزمائیں گے کہ خوشی میں یہ کیا کرتا ہے، جب غم آ جائے تو یہ ایمان والا کیا کرتا ہے، اسلامی ہدایات پر عمل کرتا ہے یا بس رسم و رواج، اپنے دل کی خواہش پر عمل کرتا ہے. 19ویں پارے میں فرمایا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. ہم آزمائش لاتے ہیں، کھرے اور کھوٹوں کو جدا کر دیتے ہیں.
کہ کون کس طرح اس میں رہتا ہے۔ جو غم آنا ہے وہ تو آ ہی گیا ہے، جو کوئی نقصان ہوا ہے وہ ہو گیا ہے، واپس نہیں آتا، لیکن صبر کرنے میں فائدہ ہے اور واپس بھی ممکن ہے، اس کا نعم البدل ملتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ آنا یعونوں کے معنی ہوتے ہیں عون، مدد کرنا۔ جب یہ صیغہ، یہ مادہ باب استفعال کی طرف چلا جاتا ہے، استعان یستعین، یعنی دوسرے سے مدد طلب کرنا۔ غاث یغوث کے معنی ہے غوث، مدد کرنا۔ استغاث یستغیث، مدد طلب کرنا۔ یہاں ہے استعان یستعین، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اے ایمان والو مدد طلب کرو، اللہ سے مدد طلب کرو، صبر کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو، مدد مل جائے گی، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر ایک نہ نظر آنے والی اندرونی کیفیت کا نام ہے۔ صبر ایک نہ نظر آنے والی اندرونی کیفیت کا نام ہے، اور اظہار غم وہ تو دوسرے بھی دیکھ لیں گے، جزا فضا گلہ شکوہ وغیرہ۔ اس شخص پر کتنا غم آیا اور اس نے کتنا صبر کیا، یہ دوسرے کو نظر نہیں آتا۔ اگر اس نے اللہ کے لیے صبر کیا، اس کیفیت سے وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ باخبر ہے۔ پھر اس کا اعلان کیا ہے؟ جب صبر نظر نہیں آتا کہ اس نے کتنا کیا ہے، تو پھر اجر بھی کسی کو نظر نہیں آئے گا۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ فرمایا کہ جن لوگوں نے صبر کیا ان کے لیے انعام بھی بغیر حساب کے ہے۔ اسی صبر کے زمرے میں روزہ بھی آتا ہے، اور اس میں فرمایا کہ انا اجزی بھی، الصوم لی وانا اجزی بھی، کہ روزے میں بھی صبر ہے تو وہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میری طرف سے ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، اے ایمان والو مدد طلب کرو اللہ سے صبر کے ذریعے سے۔ کوئی انسان دنیا میں ایسا نہیں ہے، خواہ ایمان والا ہے یا غیر ایمان والا ہے، اس کے اوپر حالات مختلف آتے ہیں اور ضرور آئیں گے۔ بے شک دوستو، سکندر یونانی ہو یا سکندر اعظم ہو، آیا تیمور ہو یا سکندر ذوالقرنین ہو، بخت نصر ہو، فرعون ہو، کوئی بھی ہو، دین کے لحاظ سے بڑا ہو، دنیا کے لحاظ سے بڑا ہو، انسان ہے وہ، تو تلک الایام نداولھا بین الناس، ہم دن پھیر پھیر کے لاتے ہیں۔ ہر شخص پر ایک حالت نہیں رہتی، مختلف مسائل کے ساتھ اس کو گزرنا ہے، تو اس کے اوپر شریعت نے نسخہ اکسیر دیا ہے کہ آپ صبر کریں اور اللہ سے، اسلامی تعلیمات سے اس غم پر ہدایات حاصل کریں کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ کوئی شخص بھی اس سے بچ نہیں سکتا۔ آپ سمجھیں کہ پریشانیوں میں غریب لوگ ہیں، امیر نہیں ہیں، عوام ہے، بادشاہ نہیں ہے، یا کمزور اعمال والا گناہگار پریشانیوں میں ہے تو نیک پریشانیوں میں نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ جو بھی انسان ہے مکلف مخلوق میں سے اور جن، ان کے اوپر حالات بدل بدل کے آتے ہیں۔ چوتھے پارے میں قرآن نے فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم دن پھیر پھیر کے لاتے ہیں۔ کبھی دنیا مکہ سے نکالتی ہے اور کبھی مکہ کا فاتح محمد کو بنا دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کا نظام ہے۔ لہٰذا ہر طرح کے حالات پر
انسان کو صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، اس سے اس کو ثواب ملے گا، اللہ راضی ہوگا۔ اور کبھی دل میں گلہ شکوہ نہیں آنا چاہیے کہ میرے اوپر تو بیماری ہے، پریشانی ہے، پیسہ کم ہے، فلان یہ ہے۔ تو یہ پریشانی جو شکوے کی شکل اختیار کر جاتی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ ویسے پریشانی طبعاً آ جاتی ہے، لیکن اس پریشانی میں، اظہار پریشانی میں کوئی خلاف شرع جملہ نہ ہو جائے، پریشانی کو پریشانی کی حد تک رکھا جائے تو کوئی بات نہیں ہے۔ اور پریشان یوں نہ ہو کہ میں غریب ہوں، میں فلاں ہوں، میں اس طرح ہوں۔ آپ اپنی ماضی کی تاریخ دیکھیں، بڑے اللہ والے جو ہیں اس طرح گزرے ہیں۔ بھائی اللہ کے ولی جو ہیں، ولی کا معنی ہوتا ہے دوست۔ اللہ کے جو ولی ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، ان پر پریشانیاں آئی ہیں۔ سب خزانوں کا مالک تو اللہ ہے، اپنے دوست پر کیوں پریشانی لائی ہے؟ اس کا نظام ہے، کوئی سمجھ نہیں سکتا ہے اس کی حکمتوں کو۔ وہ اپنے ولیوں پر بھی، اپنے دوستوں پر بھی پریشانی لاتا ہے، اور وہ اس حال پر خوش ہوتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ آئی ہے اور اسی میں اللہ کی رضا ہے۔ پریشان نہیں ہونا چاہیے، گلہ شکوہ نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رضا تلاش کرنی چاہیے، اسی میں بہتری ہے۔ کبھی بھی جب کوئی پریشانی آئے، آپ اللہ کو یاد کریں، وہ پریشانی نعمت ہے۔ جس پریشانی میں اللہ یاد آ گیا، رجوع اللہ ہو گیا، استغفار شروع ہو گیا، نفل شروع ہو گئے، تلاوت شروع ہو گئی، صدقہ شروع ہو گیا، عاجزی شروع ہو گئی، اس پریشانی میں، یہ پریشانی بظاہر پریشانی ہے، یہ حقیقت میں بہت بڑی نعمت ہے کہ جس نے اس پریشان حال کو اللہ کا در دکھا دیا، اللہ کا دروازہ جس نے دکھا دیا، یہ بڑی اونچی مصیبت عین راحت ہے اگر کوئی ہو عاشق صادق۔ مصیبت عین راحت ہے اگر کوئی ہو عاشق صادق، پروانے سے پوچھے کوئی جلنے میں مزہ کیا ہے۔ مصیبت عین راحت ہے۔ تو باقی جو غیر مسلم ہیں، ان پر دوستو جب پریشانی آتی ہے، وہ مادی اسباب کو اختیار کرتے ہیں کہ پریشانی دور ہو جائے، پریشانی دور نہ ہو تو مایوس ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ بعض دفعہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو دیتے ہیں۔ اسلام اتنا خوبیوں والا مذہب ہے دوستو، اس مذہب کے کسی شک میں مایوسی نہیں ہے، خودکشی کی نوبت نہیں آتی۔ رجوع اللہ میں پریشانی آ جائے، رجوع اللہ ہو گیا، یہ پریشانی نعمت ہے۔ ہاں، وہ پریشانی عذاب ہے کہ جس میں اللہ یاد نہیں آیا، پھر بھی وہ خلاف شرع کام کرتا رہا، رجوع اللہ کی طرف نہیں، یہ پریشانی عذاب ہے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ حدیث میں آتا ہے، ہم کسی کو، اپنے کسی کو جب مال تھوڑا دیتے ہیں نا، ہمیں پتہ ہوتا ہے اس میں یہ ہمیں زیادہ یاد کرے گا۔ کسی اپنے میں سے کسی کو مال زیادہ دے دیتے ہیں، ہمیں پتہ ہے زیادہ دیں گے یہ ہمیں یاد کرے گا۔ اللہ کی رضا ہے، اس کے فیصلے ہیں۔ بعض دفعہ امتحان میں لوگ ناکام ہو جاتے ہیں، اپنی ماضی بھول جاتے ہیں۔ ماضی نہیں بھولنی چاہیے۔ وہ یاد ہے وہ 3 بندے، نابینا، برس کا بیمار اور کوڑ والا گنجا۔ نابینا، گنجا، کوڑ کے بیمار، برس کی بیماری والے، فرشتہ ان کے پاس آیا تھا غیبی شکل میں۔ ان سے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا یہ بیماری دور ہو جائے۔ اس نے دعا کی، اللہ کے طرف سے وہ تھا، بیماری دور ہو گئی۔ نبینے کو نگاہ مل گئی، گنجے کو بال مل گئے، اور برس کی بیماری والا، کوڑ والا، اس کا بھی جسم ٹھیک ہو گیا۔ ان سے پوچھا تمہیں دنیا کی کیا چیز چاہیے؟ کسی نبینے نے کہا بکریاں چاہیے، دوسرے نے کہا گائے چاہیے، تیسرے نے کہا اونٹ چاہیے۔ ایک عرصہ ہو گیا، یہ بکریاں چراتے رہے، بکریاں بہت بڑی ہو گئیں، گائے بہت زیادہ ہو گئی، اونٹ بہت زیادہ ہو گئے۔ پھر فرشتہ امتحان کی شکل میں آیا، بھائی فقیر آدمی ہوں، اللہ کے نام پہ دے دو۔ اونٹ والے نے بھی کہا جاؤ جاؤ، المال مالی، مال میرا مال ہے، میں اس کی خدمت کرتا ہوں مجھے۔ اس نے کہا بھائی تمہارے پاس کوئی فقیر آیا تھا، کسی نے تمہارے لیے دعا کی تھی؟ کہا کوئی نہیں فقیر شکیر،
جاؤ اپنا راہ لو، اما السائل فلا تنہر، اگر کسی سائل کو نہ بھی دینا ہو، گنجائش نہیں ہے، بعض دفعہ سوٹ بوٹ تو بندے کا بڑا اچھا ہوتا ہے، پیسے کوئی نہیں ہوتے جیب میں، سب پر یہ حالات ہوتے ہیں، ہاں ہمارا بھی یہی حال ہے، لیکن وہ بندہ تو ظاہری پوزیشن دیکھ کے سوال کرتا ہے نا جی، تو ڈانٹنا نہیں چاہیے اس کو، بول معاف کرو انشاءاللہ پھر کر دیں گے، دے دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب سوالی آتے تھے آپ ان کو 3 طرح کی بات کہتے تھے، کچھ ہوتا تو دے دیتے، اور کل پرسوں آنے والا ہوتا تو کہتے کل آ جانا، اور اگر ایسی کوئی صورت نہیں تو اس کو کہتے تھے بھائی برابر ہی نظام چل رہا ہے، معاف کر دو۔ اما السائل فلا تنہر، یہ ساتھی ہمارے دیگر ساتھی پوچھتے رہتے ہیں کہ سوالیوں کو کیا کرنا چاہیے، ہر جگہ آج کل سوالی ہیں، کچھ رواج بھی ہے کچھ محتاج بھی ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں آپ کا دل کیا کہتا ہے اس کو دیکھ کر اپنے دل سے پوچھیں، آپ کا دل مطمئن نظر آتا ہے تو اللہ کے نام پر کچھ دے دینا چاہیے۔ صدقہ اور زکوٰۃ، صدقات واجبہ، کفارات، فدیہ، نظر، یہ جو واجب صدقات ہیں نا جی، یہ نہیں دینے چاہیے، لیکن ویسے اللہ کے نام پر دے دینا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں وہ مستحق نہیں ہے فقیر نا، او یار اللہ کے نام پر مانگ رہا ہے، ہم کون سے مستحق ہیں؟ کیوں جی یہ جبہ کتنا مہنگا ہے، یہ دیکھو واسکٹ مہنگی ہے کتنی، ہم کون سے اس لباس کے اس طرح کی اچھی جگہ کے مستحق تھے، اور اللہ نے سب نعمتیں دی، ہم کون سے مستحق تھے کہ وہ فقیر مستحق نہیں ہے؟ اللہ کے نام پر دینا ہے، ہم نے نام اس کا، ہم نے تو اس کے نام کی لاج رکھنی ہے نا، نام کتنا اونچا لیا۔ تو صدقات واجبہ اور زکوٰۃ یہ نہیں دینی چاہیے، کچھ پیسے آپ کے پاس اس نیت سے ہونے چاہیے، تھوڑے تھوڑے گاڑی میں ہونے چاہیے، جیب میں ہونے چاہیے، کوئی بھی سوال کرے اللہ کا نام لیا، بھائی ہمیں اللہ نے سب کچھ دیا ہے، کیا قرآن کیا کہتا ہے؟ مما رزقناہم ینفقون، یہ ہمارے جو بندے ہیں نا جی، ہمارے جو بندے ہیں، مما رزقنا، ہم نے جو ان کو دیا اس میں سے، یہ اللہ کے، ہم نے جو، یہ ساری انا کی نفی کر دی نا قرآن نے۔ بندہ کہتا ہے نا میرا مال، میرا کاروبار، میرا کیا، کہ میرا تھا تو ساتھ کیوں نہیں لے کے گیا؟ تجھے تو اکیلا چارپائی پہ اٹھا کے لے گئے، سارا چھوڑ کے چلا گیا، تیرا کہاں تھا؟ یہ میرا مال، یہ تو اسلام اس کی تو نفی کرتا ہے نا جی، اسی کو تو دھوتا ہے، سائیکل کرتا ہے نا، دھلائی کرتا ہے، صاف لٹھا بناتا ہے، میرا نہیں اس کا ہے، یہ تھوڑی سی امانت ہے، اس سے پوچھو گی، اگر میرا ہوتا تو آخرت میں پوچھ کیوں ہوتی جی؟ اللہ کا مال ہے، اللہ کہتا ہے مما رزقناہم ینفقون، ہم نے جو اس اپنے بندے کو دیا، یہ ہمارا بندہ اس میں سے جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتا ہے۔ تو مانگنے والوں کو صدقات واجبہ، زکوٰۃ، کفارات، فدیہ، یہ روزے بعض لوگ نہیں رکھ سکتے، اس کا یا اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا جی، وہ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ وہ صحیح مستحق، غریب مستحق کے زکوٰۃ کو دینا ہے۔ عام اللہ کے نام پہ عام صدقہ کوئی حرج نہیں۔ ایک ساتھی نے اس دن مسئلہ پوچھا، اس کو کسی نے بتایا، وہ کہتا ہے میں صدقہ نکالتا رہتا ہوں، علیحدہ کرتا رہتا ہوں، اور پھر اپنی بیوی اور بچوں کو دیتا رہتا ہوں۔ کتنا سیاڑا بندہ ہے، صدقہ نکالتا رہتا ہوں، علیحدہ کرتا رہتا ہوں، پھر اپنی بیوی اور بچوں کو دے دیتا ہوں۔ میں نے کہا یار مسئلہ تو نے آدھا سنا ہے، وہ مولوی صاحب تقریر کرتا ہے نا، آپ کہیں لیٹ آئے ہو، آدھی بات سنی ہے۔ بات یہ ہے کہ اپنے بیوی بچے والدین پر خرچ کرنا یہ صدقے کا ثواب ہے، جو ہم نے صدقہ نکالنا ہے وہ اور لوگوں کو دینا ہے، یہ تو ان کا تو خرچہ ہمارے ذمہ واجب ہے، ان کا خرچہ والدین کا، عزیز و اقارب جو غریب ہیں یا اپنے بیوی بچے ہیں نا جی، ان کا خرچہ تو ہمارے ذمہ واجب ہے، یہ تو ادا کرنا ہی کرنا ہے، تو اس پہ بھی ثواب ہے۔ لیکن یہ مطلب نہیں کہ بیوی مالدار ہے تو زکوٰۃ نکالے شوہر کو دے دے، شوہر مالدار ہے تو زکوٰۃ نکالے بیگم کو دے دے، آسان معاملہ ہے، ایسا نہیں۔ شریعت نے یہ دروازے بند کیے ہیں کہ بیوی شوہر کو نہیں، شوہر بیوی کو نہیں زکوٰۃ دے سکتا، اولاد والد کو نہیں، والد اولاد کو نہیں زکوٰۃ دے سکتا۔ تو میں بات کر رہا ہوں وہ 3 آدمی، ان کے پاس فرشتہ فقیر کی صورت میں ایک مدت کے بعد آیا اور پوچھا بھائی یہ بڑا مال ہے، کوئی ہمیں بھی دے دو، فقیر کو بھی دے دو۔ اس نے کہا جاؤ المال مالی، چلے جاؤ۔ اس نے یاد دہانی کرائی تمہاری ماضی یہ تھی،
دوستو میں گزشتہ جمعے میں بتا چکا ہوں 2 چیزوں سے انسان درست سمت لیتا ہے. ایک اپنے مذہب کے ساتھ وفا ہو، ہمارا مذہب ہے کیا، وہ بتاتا کیا ہے، پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. اور دوسرا اپنی ماضی کو پڑھنا چاہیے کہ ہمارے ماضی میں کیسے اسلاف گزرے، کتنے کتنے اونچے لوگ گزرے، اور کیسے کیسے مسائل اور مصائب میں انہوں نے علم دین کا بلند کیا. اس سے فائدہ ہوتا ہے. تو تھوڑا سا انسان دنیاوی لحاظ سے بھی اپنی ماضی دیکھ لے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے گورنر ہیں. یمن کے گورنر تو گورنر ہاؤس میں آتے ہیں تو ایک تھیلا سا ہے، اس کو کھول کے اپنا جبہ باہر نکالتے ہیں اور اس جبے کو یوں دیکھ کے پھر بند کر کے اسی تھیلے میں ڈال دیتے ہیں. پھر دعا کرتے ہیں، پھر ساتھیوں کی بات سننا شروع کر دیتے ہیں، کیا مسئلہ ہے کیا مسئلہ ہے. کسی شاگرد نے پوچھا، استاد محترم یہ آپ ہر روز کیا کرتے ہیں، یہ جبہ کیوں دیکھتے ہیں؟ کہا جبہ اس لیے دیکھتا ہوں کہ کہیں ابو ہریرہ اپنی ماضی کو نہ بھول جائے. یہ میری حیثیت تھی، یہ میری حیثیت تھی، یہ میرا لباس تھا جس میں ٹاکیاں پیوند گنے نہیں جاتے تھے. آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اللہ نے درویشوں کو بادشاہ بنا دیا، تو اس لیے اپنا جبہ دیکھتا ہوں کہ اپنی حیثیت نہ بھول جاؤں. شریعت کی وجہ سے، شریعت کی برکت سے محمد کی غلامی سند ہے آزاد ہونے کی. محمد کی غلامی سند ہے آزاد ہونے کی. لوگوں نے کسی اور کی غلامی اختیار کی کہ آزادی چاہ رہے، نہیں، محمد کی غلامی سند ہے آزاد ہونے کی. یہ لی نہ غلامی، مکہ والوں نے بعد میں لی، مدینہ والوں نے پہلے لی. اللہ نے آزادی ایسی دی کہ ان کے روب سے کیسر و کسریٰ کے ایوان لرزتے تھے. پھر یہ محمد کی غلامی تھی، یہ سند ہے آزاد ہونے کی. تو بات یہ کر رہا ہوں دوستو، ماضی سے سبق لینا چاہیے کہ میں کیسا غریب تھا اور اللہ نے مجھے کیسے نوازا. لہذا غریب کا بھی کوئی حق ہے، اس کو دیا جائے. اور غریب کا حق میں 2 فائدہ ہے. ایک اس کا بھلا ہو گیا نا جی، انسان کا خیال کرتا ہے، انسانیت کا فائدہ ہوا. دوسرا وہ دعائیں دے گا، یہ فائدہ ہوا. مال اپنا پاک ہو گیا، یہ فائدہ ہوا. الصدقۃ تدفع البلاء، مصیبت دور ہو گئی، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، جہنم کی آگ بجھتی ہے، یہ فائدہ ہوا. آخرت کا فائدہ ہوا. یہ سب فائدہ ہی فائدہ ہے. اسلام کے ہر حکم پر عمل کرنے میں 2 فائدہ ہے، دنیا کا بھی فائدہ ہے، آخرت کا بھی فائدہ ہے. تو ایک تو یہ، تو میں بات کر رہا ہوں. وہ دوسرے گائے والے کے پاس آیا فرشتہ، یوں گھومتا پھرتا، بھائی کچھ صدقہ نکال دو، فقیر آدمی ہوں. اس نے کہا جاؤ جاؤ، ہمارا مال ہے. پھر تیسرے کے پاس آیا، وہ بکری، وہ نبینے کے پاس، جس نے بکری کا سوال کیا تھا. بکریاں بہت ہو گئی. وہ فرشتہ جو انسانی صورت میں غریب شخص کے لبادے میں آیا، اس نے اس بکری والے سے کہا کہ بھائی فقیر آدمی ہوں، اللہ کے نام پہ دے دو، کچھ بکری دے دو. اس نے کہا دوست، یہ سب اللہ کا مال ہے، یہ بکریاں سب اللہ کا مال ہے. جتنا دل چاہتا ہے لے جاؤ، جتنا دل چاہتا ہے چھوڑ جاؤ، یا ساری لے جاؤ. اس نے ہاتھ پھیرا، کہا کامیاب ہو گئے ہو، ہم اللہ کی طرف سے امتحان بن کے آئے تھے، کامیاب ہو گئے ہو، اور تمہارے 2 ساتھی ناکام ہو گئے، وہ ان کا مال ہلاک ہو گیا. تو بات یہ ہے دوستو کہ انسان کو ہر حال میں وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی پوچھے کیا آپ کی حالت ہے، تو کہو الحمدللہ علی کل حال. ہر حالت پہ اللہ کا شکر ہے. وہ غربت میں مجھ پہ راضی تو میں غریب ہونے پہ راضی ہوں. وہ بیماری پہ راضی ہے میں بیمار ہونے پہ راضی. ہر حال میں اس کا شکر ہے. وہ کچھ سمجھتا ہے جو ہم نہیں سمجھتے ہیں، وہ زیادہ بہتر جانتا ہے ہم سے. تو یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد حاصل کرو. جیسے کوئی غم کی خبر آئے فوراً، لوگ سمجھتے ہیں کہ فوتگی کی خبر جب سنیں تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنی چاہیے. اس پر تو پڑھنی ہے، لیکن قرآن یہ کہتا ہے اذا اصابتہم مصیبت، جب کوئی مصیبت تمہارے اوپر آ جائے، خواہ
بیماری کے لحاظ سے ہو، کوئی اور ترتیب سے ہو، کسی طرح بھی کوئی غم کی خبر آ جائے، آپ کہو انا للہ و انا الیہ راجعون، بس صبر کرو، صبر کرو۔ اور میں یہ بتا رہا ہوں کوئی اس سے مستثنا نہیں ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سید کونین سراج منیر امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک میں مٹی ڈال کے باہر آئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک عزیز سے پوچھنے لگی، کیا میرے ابا کے قبر پہ مٹی ڈال آئے ہو؟ تم نے مٹی بھی ڈال دی؟ یہ غم کا اظہار تھا، لیکن گلہ شکوہ کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی اور یہ پوچھا، یہ سوالیہ انداز خود غم کا اظہار ہے۔ اور فرمایا صبت علی مصائب لو انہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد محترم کائنات کے نقطۂ نظر عظیم انسان جو سید دو جہاں ہے، دنیا سے پردہ کرنے کے بعد ان کی بیٹی غم کا اظہار کرتی ہے، فرماتی ہے صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ میرے ابا جی کے دنیا سے جانے کا غم مجھ پہ اتنا آیا کہ یہ غم اگر پہاڑوں پہ گرتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، اگر سورج پہ گرتا تو وہ بے نور ہو جاتا۔ صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا چھوڑنے والے ہیں، اپنے لخت جگر نور نظر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، بیٹی آ گئی، فرمایا قریب آ جاؤ، بیٹی قریب آ جاؤ، کان میرے منہ کے قریب کرو۔ لخت جگر نور نظر نے اپنا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن عطر کے قریب کیا، آپ نے کچھ فرمایا، وہ رونے لگی، پھر دوسرے کان میں کچھ ارشاد فرمایا، وہ ہنسنے لگی۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں، فاطمہ میں تیرے ابو کی بیوی ہوں، تیری ابو کی رفیق حیات ہوں، امہات المؤمنین میں سے ہوں، تیری بھی ماں بنتی ہوں، وہ بات کیا ہے راز کی جو سید دو جہاں نے تیرے کانوں میں فرمائی، وہ بتا دیجئے۔ فاطمہ بھی وہ کس کی نور نظر ہے جس نے تربیت کے مراحل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادہ میں سیکھے ہیں۔ کہا امی عائشہ آپ میری امی تو ضرور ہو، نبی کی، میرے والد محترم میرے ابا جی کی رفیق حیات ہو، لیکن وہ بات ہی راز کی تھی، اس لیے تو میرے ابا جی نے میرے کانوں میں فرمائی، آپ سامنے بیٹھی تھی، اگر اونچی بتانی ہوتی تو میرے کان میں نہ بتاتے، بات راز کی ہے۔ سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ کر جاتے ہیں۔ پھر امی عائشہ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتی ہیں، فاطمہ اب تو راز نہیں رہا، اب تو راز نہیں رہا، اب تو وہ سرگوشی کی بات بتا دیجئے، وہ کیا راز کی بات تھی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
فرمانے لگی امی جی اب راز نہیں رہا بتا دیتی ہوں، پہلی مرتبہ کان میں میرے ابو جی نے یہ فرمایا کہ فاطمہ چند دن کا میں مہمان ہوں، دنیا چھوڑنے والا ہوں، تو مجھے میرے والد کے دنیا چھوڑنے کا غم آیا، اس لیے میرے آنکھوں نے آنسو برسانے شروع کر دیے۔ اور جب دوسرے کان میں ارشاد فرمایا، جو میں نے تبسم کیا اور مسکرائی، یہ فرمایا کہ فاطمہ بہت جلدی تم بھی میرے ساتھ عالم برزخ میں ملنے والی ہو۔ تو یہ فاطمہ اپنے ابو جی کا غم آیا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور کائنات پوری غم و حزن میں مبتلا ہے، مدینہ والے سارے حیران ہیں، پریشان ہیں، عمر جیسے صبر و استقامت کے پہاڑ بھی ہل جاتے ہیں اور تلوار لہرانے لگتے ہیں دوستو۔ تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والوں جو قیمتی پونجی ہے وہ تو تمہارے پاس موجود ہے، وہ ایمان ہے۔ ایمان کے بعد تمہارے اوپر غم و حزن آئے تو مدد طلب کرو صبر کے ذریعے سے اور نماز سے، اللہ راضی ہوگا، صبر ملے گا، ایمان بنے گا۔ دوستو کوئی چیز بھی جو مکمل ہوتی ہے وہ ایک چیز سے نہیں ہوتی، کوئی چیز بھی، اس میں مختلف چیزیں کار فرما ہوتی ہیں، وہ چیز تب مکمل آتی ہے، وجود میں آتی ہے۔ بے شک یہ ٹائل ہی سمجھ لو، یہ تو لگی ہوئی ہے، لیکن آپ اس کے پیچھے دیکھیں، کہیں آگ کا مسئلہ ہے، کہیں بنانے کا، کہیں سانچے کا، کہیں مٹی کا، کہیں کیا کتنا کچھ ہے نا جی۔ یہ ساری چیزیں مل کے پھر یہ بنی ہے۔ ایمان بھی اس طرح بنتا ہے۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا نا ایمان کمزور بھی ہوتا ہے اور ایمان کبھی بھی ہوتا ہے، وہ کیا پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ وہ یوں سمجھ لیتے ہیں ایک نوجوان ہوتا ہے، کبھی ہوتا ہے مضبوط ہوتا ہے، اور ایک کمزور بندہ ہوتا ہے، بوڑھا اور ضعیف ہوتا ہے، تو فرق ہے نا دونوں میں۔ ایسے ہی کبھی ایمان اور کمزور ایمان میں فرق ہوتا ہے، اور ایمان بنتا ہے ایک چیز سے نہیں، یہ ہر طرح کے احوال سے ایمان بنتا ہے۔ آدمی سمجھ دے صرف نماز روزے سے ایمان بن جائے گا، یہ تو ارکان اسلام ہے، اس کے بغیر تو چارہ کار نہیں ہے۔ رکن اسلام تو ضروری ہیں بھائی، ایمان کے بعد جو ایمان، نماز روزہ حج زکوٰۃ، اس میں تو کوئی معافی تلافی ہے ہی نہیں بھائی۔ کیسے معافی تلافی ہو؟ بخاری شریف پڑھو، کتاب الصلاۃ، جو غزوات میں امام بخاری نے نماز کا منظر نقل کیا، امام بخاری نے حدیث کی روشنی میں، جنگ جاری ہے، تیر و کمان کی بارش ہو رہی ہے، اور آپ کا رخ قبلے کی طرف نہیں ہے، اسلام حکم دیتا ہے اشارے کے ساتھ مجاہد نماز ادا کر، ادھر سامنے سے تیر آ رہے ہیں دوستو۔ جہاد بھی اللہ کا حکم ہے، نماز بھی اللہ کا حکم ہے۔ نماز پھر کتنا قیمتی حکم ہوا کہ ایسے مشکل ٹائم میں بھی نماز معاف نہیں ہوئی، بہت مشکل مرحلہ کے ذرا سا بھی ٹائم نہ ملے، بس بارش برس رہی ہے تو نماز کو قضا کرنے کی مجاہد کو اجازت ہے۔ نماز، اسی کو اقبال کہتے ہیں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے۔ تو بات یہ ہے کہ ایمان مختلف چیزوں سے بنتا ہے، کچھ تلاوت سے، کچھ ذکر سے، کچھ صدقے سے، زکوٰۃ سے، نماز سے، اور کچھ پریشانیاں جو آتی ہیں اس کے اوپر صبر کرنے سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے۔ میں نے کہا نا کئی چیزوں سے مل کر ایک چیز مکمل ہوتی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ علماء نے لکھا ہے کہ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ حرام اور ناجائز امور سے بچنے پر صبر، دل تو چاہتا ہے، ماحول بھی چاہتا ہے، کچھ رشتہ دار اور دوست بھی تھاپڑے لگاتے ہیں، خیر ہے کوئی بات نہیں، کر لو، اس میں کیا حرج ہے، آج کل ماحول ہے، کیا کرنا پڑے گا، اور کھڑے ہو کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، یا فلانے کام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لوگ اس طرح سمجھاتے ہیں، بڑے مزدار مبلغ ہوتے ہیں، آپ کا واسطہ پڑتا ہوگا، میرا پڑتا ہے تو آپ کا نہیں پڑتا، انہیں اندازہ بھی نہیں ہوتا آپ کہ کس بندے کو سمجھا رہے ہیں جی۔ بہرحال تو اس وقت یہ جو گناہ کی دعوت دی جا رہی ہے تو اس میں صبر کرنا ہے ناجائز اور
حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ساتھی آتے ہیں نا نکاح پڑھانے کے لیے وغیرہ، میں کہتا ہوں فی سبیل اللہ مسجد میں نکاح پڑھائیں گے جناب، دعا بھی کریں گے، یہ کتنے نورانی چہرے ہیں، سب نماز کے بعد مل کر دعا بھی کریں گے اللہ نکاح میں خیر و برکت ہو۔ مولوی صاحب ہوٹل میں آپ آ جاؤ، ہم لے بھی جائیں گے، لے بھی آئیں گے، اور ماشاءاللہ 10-15 ہزار روپیہ خدمت بھی ہو جائے گی۔ تو میں کہا میں آپ کو غریب نظر آتا ہوں کہ خدمت بھی ہو جائے گی، ادھر کیا ایمان ہی سارا لٹ جائے گا، اور انتظار کرتے رہو۔ امام صاحب دلہا میاں چل پڑے ہیں گھر سے، تھوڑا اور بیٹھیے، دلہا میاں چل پڑے ہیں، امام صاحب بیٹھے رہیں گے، 5000 روپے جو ملنا ہے۔ تو بات یہ ہے دوستو، حرام اور ناجائز امور سے بچنا یہ تقویٰ ہے۔ یہ کر کے دیکھ، پھر اللہ کی رحمت کو برستا ہوا دیکھ۔ انسان تھوڑا کچھ دکھائے تو صحیح نا، اپنا جنازے تو نکالے نا خواہشات کے۔ تو حرام اور ناجائز امور، جس طرح کوئی مصیبت آ جاتی ہے نا دوستو، تو صبر پر بہت ثواب ہے، اور فوراً صبر کرنا چاہیے، فوراً۔ اسی طرح غصہ بھی آ جاتا ہے، غصہ آ جاتا ہے تو اس پر بھی فوراً صبر کرنا ہے۔ میں اپنے ساتھیوں کو بتاتا ہوں، جب گاڑی چلاتے ہو لوگ آگے سے یوں کرتے ہیں، بھائی ہمارا ہے، آپ بالکل رک جاؤ، بھلے ہمارا حق ہے یا اس کا حق ہے، آپ رک جائیں۔ ماشاءاللہ اسلام آباد کے تو اچھے لوگ پڑھے لکھے ہیں، خیال کرتے ہیں ایک دوسرے کا، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ غلطی دونوں کی ہوتی ہے، دونوں ایک دوسرے سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں، کیا بات ہے جی، اسلام اس کا نام ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں میری غلطی ہے معذرت کرو، وہ دوسرا ساتھی کہتا ہے نہیں میری غلطی ہے معاف کرو۔ راستے میں جو مسئلہ پھنس گیا آپ رک جائیں، آپ اس ساتھی کو راستہ دے کے تو دیکھیں، مشکلوں میں آپ کو دیکھو دنیا کیسے راستہ دیتی ہے۔ پھر یہ اللہ کا نظام ہے دوستو، انسانیت اسی چیز کا نام ہے۔ تو فرمایا کہ مصیبت صبر کرنا ہے گناہوں سے بچنے پر، ناجائز امور پر۔ غصہ آ گیا صبر، لوگ کہتے ہیں میں ویسے صبر کر لیتا، اس نے گالی دی ہے اس لیے میں نے صبر نہیں کیا۔ حدیث میں آتا ہے جب کوئی شخص گالی دیتا ہے تو فرشتہ درمیان میں کھڑا ہو جاتا ہے، جب تک یہ بندہ گالی نہیں دیتا وہ گالی دے رہا ہے، فرشتہ درمیان میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ فرشتہ اس گالی دینے والے کو کہتا ہے تو غلط ہے، جو تو کہہ رہا ہے تو وہی ہے جو تو اللہ کی طرف سے۔ جب تک یہ شخص گالی نہیں دیتا فرشتہ اس کی مدد کے لیے کھڑا رہتا ہے، اور اگر اس نے گالی دے دی، غصہ دکھا دیا، فرشتہ درمیان میں مدد والا ہٹ جاتا ہے۔ یہی تو صبر ہے۔ اور صبر ہوتا کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر، پہلا صبر بتایا گناہوں سے، ناجائز امور سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ صبر دیکھو، آپ کو میں سبق بھی پڑھاتا ہوں اور صیغے بھی بتاتا ہوں۔ پہلا صیغہ بتایا استفعال کا، استعان یستعین، مدد طلب کرنا، باب استفعال ہے۔ یہ صبر کیا ہے؟ آپ لوگ ایلوا جانتے ہیں؟ ایلوا ہماری زبان میں اس کو تنبا کہتے ہیں، عربی میں اس کو صبر کہتے ہیں۔ لفظ صبر عربی لغت میں ایلوے کو کہتے ہیں، تنبے کو کہتے ہیں۔ وہ کتنا کڑوا ہوتا ہے، شوگر کی مریض کی سب سے اعلیٰ دوا ہے وہ۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ وہ مطلب ہے کہ وہ ککڑیوں، خربوزوں اور سیبوں کی طرح ٹرے بھر بھر کے کھانے لگ جائے، ایسا بھی نہیں کرنا، تھوڑا تھوڑا۔ تو صبر عربی زبان میں ایلوے کو کہتے ہیں۔ صبر کڑوا ہوتا ہے لیکن اس کا پھل واقعتاً میٹھا ہوتا ہے، آزما کے دیکھو، واقعتاً میٹھا ہوتا ہے۔ جب شوگر دوستو کنٹرول پہ ہوتا ہے نا، اپنے اصلی لیول پہ ہوتا ہے، تو انسان اپنے اندر شباب محسوس کرتا ہے، مٹھاس محسوس کرتا ہے، اور جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو وہ صحیح نہیں۔ یہ صبر اس کو لیول میں لے کے آتا ہے، اور صبر کا پھل یعنی نتیجہ اس کا میٹھا ہوتا ہے کہ صحت مند بنا دیتا ہے۔ روحانی غذا جو کڑوی ہوتی ہے دوستو وہی مفید ہوتی ہے۔ جو برداشت کے ساتھ چلتا ہے نا بندہ، ضبط کے ساتھ چلتا ہے۔ اور جسمانی غذا بھی وہی مفید ہوتی ہے دوستو، دوا وہی مفید ہوتی ہے جو کڑوی ہوتی ہے، لیکن اعتدال ضروری ہے۔ پہلی بات بتائی الصبر عن المعصیہ، مصیبت سے بچنے پر۔ دکھ ہوتا ہے، نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہ رہا، رات کو کروٹ بدلتا رہا، صبح قریب ہوئی تو نیند قریب ہو گئی، نیند بھی قریب، صبح قریب ہوئی نیند بھی قریب ہو گئی، اذانوں کی آواز آ رہی ہے، اس کو نیند تھپکی دے رہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے شیطان تھپکی دیتا ہے، سو جا سو جا، ابھی بڑا ٹائم ہے، سو جا سو جا۔ یہ اب صبر کرنا ہے۔ وہ گناہ کی دعوت دے رہا ہے، نماز نہ پڑھنے کی۔ آپ اٹھیں، صبر کریں،
اور اپنے نرم بستر کو جدا کر دے. تتجافا جنوبہم من المضاجع. دوسری بات الصبر علی المصائب، مصیبت پر صبر. کوئی بھی پریشانی آ جائے صبر. ہر طرح کے حالات میں اپنے آپ کو سوچ کے رکھے کہ جو بھی کچھ ہے، بیماری آ جاتی ہے، گاڑی تھوڑی لگ جاتی ہے، کبھی مکان برابر کرنا پڑتا ہے، کبھی افسر کی سننی پڑتی ہے، کبھی استاد کی سننی پڑتی ہے، کبھی کیا، یہ ساری چیزیں دوستو زندگی کا حصہ ہے، اس سے نہیں بچ سکو گے. اب اس میں کمال کیا ہے کہ شریعت کے زاویے کو ملحوظ رکھنا ہے. شریعت آپ کو صبر کا درس دیتی ہے. صبر میں کمال ہے، تحمل میں کمال. اللہ کی صفت ہے نا تحمل، بردباری، اس میں کمال ہے. تو فرمایا کہ صبر عن المصیبہ، صبر علی المصائب. ظفر کیا کہتا ہے؟ جب رنگون کی جیل میں گیا تو اس کو بھی معرفت سمجھ میں آ گئی دوستو. کہتا ہے ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا. بہادر شاہ ظفر، مغلیہ خاندان کا آخری بادشاہ، آخری چراغ. ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، خواہی کتنا ہی خواہ ہو کتنا ہی علم و فہم و ذکا. ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، خواہ ہو کتنا ہی علم و فہم و ذکا. جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. عیاشی کرنے لگ گیا، عہدے آئے، مال کی فراوانی آئی، نوجوانی آئی، گرم گرم خون جسم میں دوڑنے لگا، رنگت سرخ بن گئی. ہر طرح کے حالات موافق آئے، اللہ کے لیے سجدہ شکر میں زمین پہ نہیں گرا، اللہ تللوں کا شکار ہو گیا. غصہ آ گیا، پڑوسی نے گند کی ٹوکری ادھر رکھ دی، دروازہ زور سے بند کر لیا، پانی زیادہ لے گیا، فلاں کر دیا اور یہ غصے میں آ گیا، اسے برا بھلا کہنے لگ گیا. ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، خواہو کتنا ہی علم و فہم و ذکا. جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. تو یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر، مصیبت پر صبر. اور یہ جو مصیبت امتحان ہوتا ہے، میں نے بتایا نا آزمائش ہوتی ہے. اللہ دیکھتا ہے رجوع اللہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا. قرآن کیا کہتا ہے؟ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا. تکلیف کے بعد آسانی ہے، پریشان نہ ہو، تکلیف کے بعد آسانی ہے. تکلیف دوبارہ کا ہو سکتا ہے یہ بندہ سننے میں تھوڑا کمزور نہ ہو. فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب. تو رجوع اللہ کر، جب فارغ ہو جائے اللہ کو یاد کر. ڈبل کہا کہ تکلیف کے بعد آسانی ہے، تکلیف کے بعد آسانی ہے. عربی ایک شاعر کیا کہتا ہے؟ فرمایا اذا اشتدت بک البلوى، اذا اشتدت بک البلوى ففکر فی الم نشرح فعسر بین یسرین، فعسر بین یسرین اذا فکرتہ فافرح. اے ایمان والے، تیرے اوپر حالات ناساز آ گئے، سورہ الم نشرح پڑھ، ترجمے کے ساتھ پڑھ، تجھے اندازہ ہو جائے گا. اللہ نے فرمایا تکلیف کے ساتھ آسانی ہے، تکلیف کے ساتھ آسانی ہے، بس تیرا کام ہے رجوع اللہ کر، سر بسجود ہو جا اخلاص کے ساتھ. تو یہ صبر علی المصائب ہو گئی. پہلا بتایا صبر عن المعصیہ، گناہوں سے بچنا، اور دوسرا پریشانی پر صبر، اور تیسرا صبر علی الطاعہ، بندگی پر صبر، نیکی پر صبر. استقامت ہو، چند دن کا نمازی نہ ہو، استقامت کے ساتھ نیکی بجا لاتا رہے. جہاں کہیں کمزوری ہو اللہ سے معافی مانگ لے، پھر دوبارہ اپنی ترتیب شروع کر دے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر، صبر تو ہو گیا. والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے سے اپنی پریشانی کو دور کرو. واللہ آپ آزما کے دیکھیں یہ نسخہ.
امام ابو داؤد نقل کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو، فرمایا اذا حزبہ امر فرجع الی الصلاۃ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی مسئلہ آیا تو فوراً رجوع الی اللہ، کیا نماز 2 رکعت پڑھی، اللہ اس کا حل دے دے۔ ہر معاملے میں دوستو ہم نے اللہ کی طرف رجوع کر لیا ہے، کاروبار صحیح نہیں ہو رہا تب بھی رجوع اللہ ہے، بیماری ہے تب بھی رجوع اللہ ہے، خوشی آئی تب بھی شکر کی شکل اختیار ہو جائے، اور اگر جہاد میں ہے، مجاہد ہے، اپنی اسلامی سربلندی کے لحاظ سے، اپنے اسلامی خطہ کے لحاظ سے وہ مسائل میں ہے تب بھی رجوع اللہ ہے۔ فرمایا کہ مجاہد کی دعا قبول ہوتی ہے، اس کا ذکر اذکار فوراً جاتا ہے، کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے سارا نظام، وہ اخلاص کے ساتھ وہ جو 2 رکعتیں پڑھے گا نا جی، وہ جو استغفار کرے گا نا مجاہد، وہ سامنے گولے آ رہے ہیں، وہ ادھر کیوں گرتے ہیں، ادھر کیوں نہیں گرتے، وہ ادھر بھی گر سکتے ہیں نا، وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کو یاد کرتا ہے۔ ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگے جگر مگر بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی، کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ یہ مجاہد اسلام رجوع اللہ میں ہوتا ہے، جہاد میں اے اللہ کو یاد کر رہا ہے، کیونکہ مدد اللہ کی آئے گی، اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جن کا ہمارے ساتھ مقابلہ ہے، بڑے زیادہ لوگ ہیں، بڑی تعداد ہے اور بڑے اسلحہ ہے اور فلاں ہے، تو امیر المومنین مناسب ہے تو کچھ فوجی طاقت بھیج دیجئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں خط لکھا اور کہا ابو موسیٰ ہم اللہ کا نام لے کے اس کے حبیب کے صدقے نکلے ہیں، قرآن کا اعلان ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ اے ابو موسیٰ پریشان نہ ہو جاؤ، اللہ کا اعلان ہے جو ہمارے لیے نکلے ہم ان کے لیے مدد کے واسطے فرشتے بھیج دیتے ہیں۔ فرمایا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے، یہاں بھی صبر کی بات آگے نہیں بھیجا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہا کرتے تھے کہ ہم نے امیر المؤمنین عمر کو تو پہلے بھی جانا تھا کہ اس کے لیے اسلام کے واسطے سرکار دو جہاں نے دعائیں کی، لیکن جب اس ہستی کے خلافت کا زمانہ آیا تو اس کی کرامتیں ہم نے سامنے دیکھی ہے۔ جب اس کا خط ملا تو وہ موسیٰ کہتے ہیں مجھے اتنی بہادری اور قوت ملی، ظاہر ہے وہ اس کا خط تو دریا مانتے ہیں، پیغام ہوائیں مانتی ہیں، تو یہ ابو موسیٰ صحابی رسول ہے۔ تو بات یہ ہے دوستو، نماز کے ساتھ مدد اللہ سے حاصل کریں اور اخلاص کے ساتھ نماز، آداب کا خیال ہو، یکسوئی ہو اور آپ کو یقین ہو نہ کہیں جہاں میں امان ملی۔ اقبال کہتا ہے کہیں بھی مسلمان کے لیے امان نہیں ہے، امان ہے تو اس کے در میں ہے، نبی کے صدقے میں ہے، لہذا رجوع اللہ کرے۔ مسلمان کمزور ہے ہی نہیں، مسلمان کے پاس اللہ ہے، دل میں اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، یہ کیسے کمزور ہے؟ یہ رجوع اللہ کر کے تو دیکھے، نماز تو پڑھے، اللہ کو یاد تو کرے، کیسے ہوتا ہے نظام؟ فرمایا نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، میرے خانہ خراب کو میرے گناہوں کی وجہ سے، میرے خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں گناہگار کو تیرے معافی کرنے والے در میں سہارا ملا۔ کہتا ہے نہ وہ عشق میں ہے گرمیاں، نہ وہ حسن میں ہے شوخیاں، نہ وہ تڑپ رہی محمود غزنوی کی، نہ وہ خم زلف ایاز میں جو اصل موضوع ہے میرا، میں جو سر بسجدہ ہوا کہیں، میں وہ سر بسجدہ ہوا کہیں تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ سے مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے، نماز پڑھ کر
اللہ کا اعلان ہے ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ اور